بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضلع ڈیرہ غازی خان سے 35 کلومیٹر دور کوہ سلیمان کے دامن میں حضرت سقی سرور کا مزار ہے۔ آپ کا اصل نام سید احمد سلطان تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 11ویں پشت پر خلیفہ چہارم حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید زین العابدین تھا، جو مدینہ منورہ کے رہائشی تھے۔ حضرت زین العابدین کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ہندوستان جا کر تبلیغ اسلام کا کام کرو۔ آپ فوراً ہندوستان پہنچے۔ ملتان کے قریب سرور شاہ کوٹ کو اپنا مسکن بنایا۔ یہاں سید عبد الخالق بخاری کی لڑکی بی بی عائشہ سے نکاح کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 2 فرزند عطا کیے، سید احمد اور سید عبد الغنی۔ سید احمد سلطان المعروف سقی سرور 14 ذی الحج 511 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور ابتدائی دینی اور دنیاوی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ حجاز مقدس چلے گئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے حضرت سید عبد القادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت خواجہ خضر سے علیحدہ علیحدہ فیض حاصل کیا۔ آپ نے کچھ عرصہ بغداد میں بطور قاضی بھی کام کیا۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہم اثر تھے۔ وہ بھی حضرت عبد القادر جیلانی کے مرید تھے۔ ولایت کی تکمیل کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی نے خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت سقی سرور کو تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان بھیجا۔ خواجہ معین الدین چشتی دلی سے جنوب مشرق اور حضرت سقی سرور کو دلی سے شمال مغرب کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سقی سرور کا پہلا پڑاؤ موجودہ وزیر آباد کے قریب سودرہ میں تھا۔ ایک عرصہ تک آپ وہاں عبادت الہی میں مصروف رہے۔ اس تمام علاقے میں آپ نے اسلام کی روشنی پھیلائی۔ اس کے بعد آپ دو نقل تشریف لے گئے۔ وہاں بھی آپ نے اسلام کا بول بالا کیا۔ پھر آپ واپس سرور شاہ کوٹ تشریف لائے۔ آپ نے ملتان سے 140 کلومیٹر مغرب میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹی سی غیر معروف گاؤں میں تشریف لے گئے، جس کا نام اس وقت مقام تھا۔ وہ اس وقت افغانستان، ملتان اور دلی کے تجارتی روٹ کے درمیان آتا تھا۔ اب اس قصبے کا نام آپ کی مناسبت سے سقی سرور ہے۔ اس وقت یہ علاقے کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ نے اسلام کا نور پھیلایا اور کئی علاقوں کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ انسانیت سے محبت کرتے تھے اور کسی بھی مذہب کے لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ ہر کسی سے شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ بچوں سے آپ کو خصوصی محبت تھی۔ کوئی بھی آپ کے ہاں سے خالی نہ جاتا تھا۔ لاکھوں لوگوں کی حاجت روائی کی، اس لیے آپ کو لکھ داتا سقی سرور کہا جاتا ہے۔ آپ کے خالہ زاد بھائی آپ کی شہرت سے جلتے تھے۔ بالآخر ان کو موقع ملا تو 22 رجب 577 ہجری کو انہوں نے آپ کو بما اہل و عیال شہید کر دیا۔ آپ کے 4 دوست، جن کا نام اسحاق، عمر، عثمان اور نور شاہ تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کو بما اہل و عیال چلا گاہ کے قریب دفن کر دیا گیا اور 4 دوستوں کو پہاڑ پر دفن کیا گیا۔ آپ کا ابتدائی مقبرہ عیسیٰ خان نے بنایا۔ اس کے بعد 2 ہندو بھائیوں لکھپت اور چسپت نے آپ کا مزار تعمیر کروایا، لیکن موجودہ دربار اور مسجد کی تعمیر کا سہرا مغل بادشاہ بابر کو جاتا ہے۔ آپ کا عرس 15 فروری سے
30 अप्रैल तक मनाया जाता है। आपके अकीदत मंदों में मुसलमानों के अलावा सिख और हिंदू भी शामिल होते हैं। पाकिस्तान के अलावा इंडिया और अफगानिस्तान में भी उर्स मनाया जाता है। उर्स के दौरान 3 बड़ी जुमेरातें लगती हैं, जिनको चिन्हा, दुआबा और बैसाखी वाली जुमेरातें कहा जाता है। मेले के दौरान पूरे शहर में तिल धरने की जगह नहीं होती। मेले के पहले हिस्से में फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा और गुजरांवाला डिवीजन के लोग शामिल होते हैं। इसके बाद पूरा सूबा सिंध के लोग आते हैं। बैसाखी वाली जुमेरात को सराइकी लोग होते हैं और आखिरी जुमेरात में बलूचिस्तान के लोग आते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।